سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد. أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: يقول تعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم: وإن تعجب من تكذيب هؤلاء المشركين بالمعادي مع ما يشاهدونه من آيات الله سبحانه ودلائله في خلقه على أنه هو القادر على ما يشاء، ومع ما يعترفون به أنه ابتدأ خلق الأشياء فكونها بعد أن لم تكن شيئا مذكورا، ثم هم بعد هذا يكذبون خبره في أنه سيعيد العالم خلقا جديدا، وقد اعترفوا وشاهدوا ما هو أعجب مما كذبوا به، فالعجب من قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد. وقد علم كل عالم وعاقل أن خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، وأن من بدأ الخلق فالإعادة عليه أسهل، كما قال تبارك وتعالى: أفلم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدیر. اب ان آیات مبارکہ میں جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ ان آیات میں رد ہے مشرکین کا جو قیامت کے منکر ہیں، جو بعث بعد الموت کے منکر ہیں، انکار کرتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا: وَإِن تَعْجَبْ، میرا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ تعجب میں ہیں تو اور تعجب کی بات سنو کہ اتنے دلائل کے بعد، اتنے آیات واضحات کے بعد جو ہے یہ لوگ قیامت کا انکار کر رہے ہیں. یعنی جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت پر اتنے واضح دلائل کے باوجود یہ الوہیت خدا کے منکر ہیں، یہ نبوت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے منکر ہیں. اسی طرح اتنے واضح دلائل کے بعد یہ قیامت کے بھی منکر ہیں اور یہ بعث بعد الموت کے بھی منکر ہیں، کیونکہ ان کے دماغوں میں ایک بات بیٹھ گئی ہے کہ جب ہم مٹی بن جائیں گے، جب ہم بوسیدہ ہو جائیں گے، جب ہم ریزہ ہو جائیں گے تو دوبارہ کیسے جڑیں گے. ان کے نزدیک یہ بات جو ہے بہت مشکل ہے کہ اتنے اجزاء کا متفرق ہو جانا، ایک انسان کا گل سڑ جانا، مٹی ہو جانا، اور پھر دوبارہ کیسے زندہ ہوگا. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے اگر یہ اپنے وجود پہ غور کر لیتے، سب سے پہلے اپنی تخلیق انسانیت پہ غور کر لیتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کیسے بنایا. ایک پانی سے بنایا، اور وہ پانی کیسے بنتا ہے؟ وہ خون سے بنتا ہے. اور وہ انسان کے بدن میں خون کیسے بنتا ہے؟ وہ غذا سے بنتا ہے. اور غذا کیسے بنتی ہے؟ وہ زمینوں سے بنتی ہے. تو اسی بات کا اندازہ لگا لیں کہ کہاں سے گندم آئی، کہاں سے جناب پھل آئے، کہاں سے سبزیاں آئیں، کہاں سے فروٹ آئے، کہاں سے ثمرات آئے. اور پھر اللہ نے اس کو کتنی مٹیوں میں کیسے کیسے پیدا کیا کہ ایک کھیت ہے اور ہزاروں میل دور سے دریا پانی لا رہا ہے اور اس کے اندر اللہ کھیتیاں اگا رہے ہیں. تو ان تمام متفرقات کو جمع کر کے انسان کی غذا بنا رہے ہیں.
اور پھر انسان کی غذا سے اس کے بدن کی مشینری خون بنا رہی، پھر ان خون میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ مادہ انسانی بنا رہے ہیں، پھر اس مادہ انسانی کو ایک خاص مقام میں قرار پکڑا رہے ہیں، پھر اس استقرار کے بعد اس میں کئی ادوار گزر رہے ہیں۔ تو اگر اس سارے کائنات کی متفرق چیزوں کو جمع کرنا اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے، تو تیرے مرنے کے بعد تیرے اجزاء کو جمع کرنا بھی کیا مشکل؟ دیکھو نا، ہم اگر ایک نوالا روٹی کا منہ میں کھا لیتے ہیں، اگر کوئی جاہل و غور نہ کرے تو اس کی مرضی ہے، ورنہ غور کرو نا کہ صرف ایک نوالا جو ہم کھا رہے ہیں یہ کتنی محنتوں کے بعد ہمارے منہ میں پہنچا ہے۔ یعنی زمین بنائی گئی، اس میں گندم کاشت کی گئی، پھر جناب اس کا سردی گرمی سے حفاظت کی گئی، اس کے بعد جناب وہ گندم کی کونپلیں نکلی، وہ کھیت بنے، پھر دانے لگے، پھر ان دانوں کو کاٹا گیا، پھر صاف کیا گیا، دانے الگ کیے گئے، بھوسا الگ کیا گیا، پھر وہ دانے بکتے ہوئے جناب مارکیٹوں میں پہنچے، پھر انسانوں کے پاس پہنچے، پھر ان دانوں کو چکی میں پیس کے آٹا بنایا گیا، پھر آٹے کو گوندا گیا، پھر روٹی بنائی گئی، پھر آگ پہ پکائی گئی، تو کتنے آدمی لگے اور ایک لقمہ تیرے منہ میں پہنچا۔ تو ان چیزوں کے متفرق کو اگر اللہ جمع کرنے پہ قادر ہے تو کیا تمہیں دوبارہ پیدا کرنے پہ قادر نہیں؟ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ میرا محبوب ہے انتا، جب آپ تعجب کر رہے ہیں کہ میری نبوت نہیں مانتے، اور سنو فعجب قولہم، اور ان کا قابل تعجب قول یہ ہے کہ جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ اس لیے فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا، اپنے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَإِن تَعْجَبْ، میرا محبوب اگر آپ تعجب کرتے ہیں من تکذیب ہؤلاء المشرکین بالمعاد، کہ یہ مشرکین جو ہیں یہ باس کے یہ بعثت کے قائل نہیں ہیں، ما یشاہدونہ من آیات اللہ، حالانکہ یہ اللہ کی نشانیاں دیکھ رہے ہیں، اللہ کے دلائل دیکھ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پہ قادر ہیں، اور یہ اعتراف بھی کرتے ہیں کہ سب سے پہلے ان چیزوں کے پیدا کرنے والا اللہ تبارک و تعالی ہے، اور یہ اعتراف بھی کرتے ہیں کہ انسان کا تو کوئی وجود بھی نہیں تھا۔ اللہ تعالی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، اور اس کے بعد فرماتے ثم هم بعد هذا يكذبون خبره، اور اس کے بعد یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد انکار کرتے ہیں کہ انه سيعيد العالم خلقا جديدا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس عالم کو دوبارہ پیدا فرمائیں گے۔ تو اگر یہ غور کرتے تو جو خداوند قدوس آسمانوں اور زمینوں کے پیدا کرنے پہ قادر ہے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ ارواح جیسی لطیف چیز پیدا کرنے پہ قادر ہے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک پانی سے انسان پیدا کرنے پہ قادر ہے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مٹی سے آدم علیہ السلام کو بنانے پہ قادر ہے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ بی بی حوا کو زندہ آدم سے نکالنے پہ قادر ہے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نور سے ملائکہ بنانے پہ قادر ہے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ آگ سے جن پیدا کرنے پہ قادر ہے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر انسان کے جوڑے سے آگے اولادیں پیدا کرنے پہ قادر ہے، کیا وہ دوبارہ ہمیں بنانے پہ قادر ہے؟ اس لیے کتنی بڑی جہالت ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ یہ تعجب کرتے ہیں اذا كنا ترابا انا لفی خلق جدید، کہ کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے تو ہمیں دوبارہ بنایا جائے گا۔ وقد علم كل عالم وعاقل، اب مفسر فرماتا ہے کہ ہر علم والا یہ جانتا ہے، ہر عقل والا یہ جانتا ہے کہ جو اللہ آسمانوں اور زمینوں کے پیدا کرنے پہ قادر ہے کہ انسان کے پیدا کرنے پہ کیوں قادر نہیں؟ اور اس کے بعد جس اللہ نے پہلے مخلوق کو پیدا کیا ہے اس کو دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے؟ اس لیے فرماتے ہیں اَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ بَلَىٰ انہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ نے فرمایا یہ کیا غور نہیں کرتے کہ جس پروردگار عالم نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا اور ان کے پیدا کرنے سے وہ عاجز نہیں؟ اللہ نے جب سب پیدا کر دی وہ اس بات پہ قادر ہے کہ دوبارہ مردے کو زندہ کر دے۔ صرف مردوں کو زندہ کرنے پہ نہیں بلکہ اس کو ہر چیز پہ قدرت ہے
کہ اللہ اس عالم کو فنا کر دیں، اللہ دوبارہ عالم پیدا فرما دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو پھر ان کو بھی فنا کر دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو آسمانوں اور زمینوں کو فنا کر دیں، اور قیامت سے پہلے یہ سب کچھ فنا ہو کے بدل جائے گا۔ جیسے فرمایا یوم تبدل الارض غیر الارض، پھر زمین بدل دی جائے، والسماوات، اور یہ آسمان بھی بدل دیے جائیں گے، وبرزوا للہ الواحد القہار، اللہ نے فرمایا پھر سب اللہ کے دربار میں کھڑے۔ اب اس کے بعد فرماتے ثم نادى المكذبين بهذا فقال أولئك الذين كفروا بربهم وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی ربوبیت کا انکار کیا، اپنے رب کی قدرت کا انکار کیا، یہی وہ لوگ ہیں جن کے گردنوں میں اللہ جہنم میں لوہے کے طوق ڈالیں گے، اے یسحبون بہا فی النار، اور ان کے گلے میں زنجیریں ڈال کے سر کے بل چلا کے کھینچا جائے گا۔ اولئک اصحاب النار هم فيها خالدون، اے ماکثون فیہا ابدا لا یحولون عنہا ولا یزولون۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کافر، یہ مشرک، یہ منکر، یہ مکذبین جو ہیں یہی اصحاب النار ہیں، اور یہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، نہ جہنم ختم ہوگی نہ یہ نکلیں گے، نہ ان کو وہاں سے نکالا جائے گا۔ فرمایا وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ۔ يقول تعالیٰ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ عَلَى الْمُكَذِّبِينَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ بِالْعُقُوبَةِ كَمَا أَخْبَرَهُمْ فِي قَوْلِهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، اور اللہ نے فرمایا میرا مدنی ان کی جہالت کو دیکھیں، یا آپ میرے محبوب ان کی جہالت و بے وقوفی کو دیکھیں۔ يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ، یہ جلدی کرتے ہیں عذاب کے لیے، کہتے ہیں کیوں نہیں آتا عذاب؟ اگر اللہ کا نبی سچا ہے تو لے آؤ ہمارا عذاب۔ یہ ایسے بے وقوف ہیں کہ بھلائی سے پہلے عذاب مانگ رہے ہیں۔ اس لیے اللہ پاک نے جیسے فرمایا دوسرے مقام پہ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ لَوْ مَا تَأْتِينَا بِالْمَلَائِكَةِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ وَمَا نُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوا إِذًا مُنذَرِينَ۔ اللہ نے فرمایا یہ بدبخت ایسے کہتے ہیں کہ اے وہ جس پہ اللہ نے قرآن اتارا ہے، نعوذ باللہ یہ تو دیوانہ ہے۔ وہ میرے مدنی کو دیوانہ کہتے ہیں کہ یہ دیوانے کی بڑھ ہے نا، کہتے ہیں میری بات نہیں مانو گے تو عذاب آ جائے گا، کہتے ہیں کہ آسمان پھٹ جائیں گے، زمین بدل جائے گی، یہ دیوانوں کی باتیں ہیں، کیسے ہو سکتا؟ اتنا بڑا آسمان، اتنی بڑی زمین، اتنی بڑی کائنات کیسے فنا ہو جائے گی؟ تو نعوذ باللہ یہ دیوانوں والی باتیں ہیں، ورنہ یہ نہیں ہوگا۔ اور اگر یہ سچی بات ہے تو پھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ملائکہ کو لے کے کیوں نہیں آتے؟ اللہ نے فرمایا بدبختو، میرے ملائکہ تو پھر جب اتریں گے پھر حق عذاب کے ساتھ اتریں گے، اور پھر اس کے بعد تمہیں کوئی مہلت بھی نہیں دی جائے گی۔ وَمَا كَانُوا إِذًا مُنذَرِينَ۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، اور تیسری آیت میں فرمایا سَأَلَ صَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ، اور چوتھی آیت میں فرمایا يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا وَالَّذِينَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ۔ اللہ نے فرمایا کیسے بدبخت ہیں، عذاب مانگ رہے ہیں اللہ سے۔ اصل وجہ کیا تھی کہ ان کو نبی پر تو ایمان تھا ہی نہیں، ایمان ہوتا تو کون عذاب مانگتا؟ نعوذ باللہ ان کو ایمان تھا ہی نہیں، وہ نبوت کے قائل ہی نہیں، رسالت کے قائل ہی نہیں، قیامت کے قائل ہی نہیں، اس لیے کہتے تھے کہ عذاب کیوں نہیں آتا۔
اللہ پاک معاف فرمایا، حضور نے فرمایا لیکن جو ایمان والے ہیں وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ، اور جانتے ہیں کہ یہ قیامت جو ہے حق ہے، یہ بعث بعد الموت جو ہے حق ہے، حساب کتاب حق ہے۔ اور کافر بدبخت کیا کہتے ہیں؟ وَقَالُوا رَبَّنَا أَجِّل لَّنَا قِطَّنَا، یعنی عقابنا و حسابنا کما قال تعالیٰ مخبرا عنہم، اللہ نے فرمایا میرا مدنی دیکھو یہ کیسے بدبخت بیوقوف ہیں، کہتے ہیں اللہ میاں جلدی کر، اگر کوئی حساب عذاب ہے تو لے آؤ۔ اچھا دوسری آیت میں خود کہتے ہیں وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ، کہتے ہیں اللہ میاں اگر واقعی یہ تیری طرف سے ہے تو برساؤ ہم پر بارش عذاب کی، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ وقالوا من شدة تكذيبهم وعنادهم وكفرهم يضربون أن يأتيهم بعذاب الله، وقال الله تعالى وقد خلت من قبلهم المثلات، یاد رکھو مسلات کا معنی مسلہ یعنی ایسی بری موت کے جس کو دیکھ کے دنیا دنگ رہ جائے۔ اللہ نے فرمایا بدبختوں تم سے پہلے کتنی لوگوں کو عذاب ہو چکا ہے، تم پھر وہی عذاب مانگو۔ لیکن یاد رکھو کہ علماء متأخرین کہتے ہیں کہ کافر جو تھے وہ بالکل براہ راست منکر تھے میرے سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے، وہ آپ کو نبی نہیں مانتے۔ تو جب وہ نبوت کے منکر تھے صاف بات ہے قرآن کے بھی منکر تھے، جب وہ میرے آقا کی نبوت کے منکر تھے صاف بات ہے کہ جو حضور فرماتے تھے اس کے بھی منکر تھے۔ حضور فرماتے قیامت ہوگی، وہ کہتے نہیں۔ حضور فرماتے حساب کتاب ہوگا، وہ کہتے نہیں ہوگا۔ حضور فرماتے ہم دوبارہ قبروں سے اٹھائے جائیں گے، وہ کہتے نہیں، بالکل نہیں اٹھائے جائیں گے۔ حضور فرماتے یہ عالم اللہ فنا کر دیں گے، وہ کہتے نہیں، یہ کیوں فنا کر دیں گے، اتنا بڑا عالم اللہ نے بنایا، فنا کیوں کر دیں گے؟ یعنی ہر بات کی تکذیب کرتے۔ علماء نے لکھا ہے کہ آج مسلمان جو ہے وہ زبان سے تو یہ باتیں نہیں کہتا جو مشرک کہتے تھے، زبان سے تو وہ یہ باتیں نہیں کہتا جو کافر کہتے تھے، مشرک کہتے تھے، مکذبین کہتے تھے، موردین کہتے تھے، لیکن اپنے اعمال سے بالکل وہی بات کہہ رہا ہے جو کافر کہتے تھے۔ یعنی ہم زبان سے تو مانتے ہیں کہ سرکار دو عالم بالکل اللہ کے سچے نبی، خاتم الانبیاء، امام الانبیاء، رحمت للعالمین، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، سید الاولین، لیکن حضور کا کہنا مانتے ہیں۔ یعنی ہم نے نبوت کا تو اقرار کیا ہے لیکن جو حضور نے فرمایا ہم نے مانا ہے، اپنے سیرت میں، صورت میں، کردار میں، افعال میں، اعمال میں مانا۔ اچھا یہ جو لوگوں نے ایک مثال بنائی ہوئی ہے کہ جی کیا کریں، مولویوں کا جھگڑا ہے اور لڑائی ہے اور ہم کدھر جائیں، ایک مولوی کچھ کہتا ہے ایک کچھ کہتا ہے، اور وہ بھی قرآن پڑھتا ہے وہ بھی قرآن پڑھتا ہے، وہ بھی حدیث پڑھتا ہے وہ بھی حدیث پڑھتا ہے، اور جناب پھر دیکھو نا دنیا میں حنفی ہیں، شافعی ہیں، مالکی ہیں، ہم جھگڑے ہی جھگڑے ہیں۔ یاد رکھو یہ حالت ہے اور یہ وساوس شیطانی ہے، اللہ ان وسوسوں سے محفوظ رکھے۔ ایمان سے خدا کے کعبے میں بیٹھے ہو، جھگڑے کو دماغ سے نکال دو، اللہ کے گھر میں بیٹھ کے فیصلہ کرو کہ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، دیوبندی، بریلوی، تبلیغی، اہل حدیث، ان میں سے کبھی کسی مولوی نے کہا ہے کہ نماز نہ پڑھو؟ کوئی جھگڑا ہے؟ تم سب نماز پڑھتے ہو، کیونکہ اس میں تو وہ سارے متفق ہیں۔ ان تمام جماعتوں میں سے کسی نے کہا ہے کہ بابا زکوٰۃ دینے کی ضرورت نہیں ہے، ان تمام جماعتوں میں سے کسی نے کہا ہے کہ بھائی رمضان کے روزے رکھنے کی اب ضرورت نہیں، بس حضور کے زمانے میں رمضان تھا، اب کوئی ضرورت نہیں۔ ان تمام جماعتوں کے کسی مولوی نے کہا ہے کہ بابا مغرب کی نماز 3 رکعت نہیں ہے، آج کے بعد پھر ہم 2 پڑھیں گے۔ کسی نے کہا ہے کہ عشاء کی نماز 4 رکعت نہیں۔ ان تمام جماعتوں میں سے کسی نے کہا ہے کہ بھی زنا حلال ہے۔
ان تمام میں سے کسی نے کہا ہے کہ گانا بجانا یہ ساری چیزیں حلال ہیں، بابا چھوڑو، کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ ان تمام جماعتوں میں سے کسی مولوی نے کہا ہے کہ بابا سود شود کھانا حلال ہے، وہ تو حضور کے زمانے میں حرام تھا۔ ان تمام جماعتوں میں سے کسی مولوی نے کہا ہے کہ داڑھی مڈانا بالکل ضروری ہے، لازماً صبح اٹھ کے سب سے پہلا کام یہی کیا کرو۔ تو جھگڑا کس بات کا ہے؟ اور جھگڑا تو اللہ کے بندے فروعی مسائل میں ہوتا ہے۔ بعض امام کہتے ہیں کہ آمین زور سے کہو، بعض کہتے ہیں ایسا کہو، تو آمین میں تو جھگڑا نہیں ہے نا۔ آمین تو وہ بھی کرتے ہیں، آمین وہ بھی کہتے ہیں۔ بعض ائمہ جو ہیں وہ جہر کو افضل سمجھتے ہیں کہ آمین زور سے کہی جائے، اور بعض ائمہ نے فرمایا آمین دعا ہے ایسا کہی جائے۔ آمین تو دونوں کہہ رہے ہیں، جھگڑا کس بات کا؟ بعض ائمہ فرماتے ہیں کہ امام کے پیچھے مقتدی فاتحہ نہ پڑھے، بعض کہتے ہیں پڑھے، لیکن نماز میں تو فاتحہ ہے نا، چاہے امام پڑھ رہا ہے تو کوئی نماز بغیر فاتحہ کے نہیں ہے، کیونکہ حدیث مطلق ہے کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اب اگر نماز ہو اور فاتحہ نہ ہو تو نماز نہیں ہوگی، لیکن کوئی ایک تو پڑھ رہا ہے نا، نماز میں فاتحہ تو ہو گئی نا۔ اب مسئلہ صرف یہ ہوا کہ کیا مقتدی بھی پڑھے یا نہ پڑھے۔ بعض ائمہ نے فرمایا قرآن کہتا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے چپ کرو۔ بعض ائمہ نے فرمایا کہ بھی پڑھے تو صحیح لیکن اپنے جی کے اندر پڑھے۔ بعض علماء نے فرمایا پڑھے تو صحیح لیکن جب امام سکتہ کرے تو جلدی جلدی یہ پڑھ لے۔ بعض ائمہ نے فرمایا کہ بابا امام زور سے پڑھ رہا ہے، قرآن سن رہا ہے تو خاموش رہے، اور اگر وہ نمازی ہیں جب امام پڑھ رہا ہے اور یہ نہیں سن رہا تو چلو پڑھ لے، وہ بھی مستحب کی بات ہے، کوئی فرض واجب کا مسئلہ ہی نہیں۔ تو یہ تو کوئی اختلاف نہیں ہے، یہ تو فروعی مسائل ہیں۔ بنیاد ایک ہے، خدا ایک ہے، اللہ کا نبی ایک ہے، محمد مصطفیٰ ایک ہے، ہمارا قبلہ ایک ہے، دین اسلام ایک ہے، ہمارا حج ایک ہے، تلبیہ ایک ہے، احرام ایک ہے، ہر مسلمان کا مرکز توجہ ایک ہے، قرآن ایک ہے، تو جھگڑا کس بات میں ہے؟ یہ تو شیطانی وسوسہ ہے۔ اور جی مولویوں نے کیا جھگڑا کیا؟ یہ تو بالکل ایک دماغ میں ہمارے وساوس آ گئے ہیں، ورنہ اگر آپ دیکھیں، آپ عدالت میں جائیں، وکیل بھی ایک قانون پہ جھگڑتے ہیں، ایک مریض پہ 4 ڈاکٹر اکٹھے ہوں، ہر کسی کی اپنی اوپینین ہے، آپ وہاں تو نہیں ان کو گولی مار دیتے کہ ڈاکٹر کیوں لڑ رہے ہیں۔ یہ تو فکر کی بات ہے، جب اللہ علم دے گا تو سوچ تو ہوگی، یہ تو دلیل ہے علم کی، علم ہوگا تو پھر سوچ میں فرق آئے گا۔ آپ کی سوچ الگ ہے، ان کی الگ ہے، ان کی الگ ہے، ورنہ سب نے فیصلہ کر دیا کہ ہم تابع کس کے ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ تو علماء یہ لکھتے ہیں کہ ہمارے اور ان کے درمیان میں فرق یہ ہے کہ وہ حضور کی نبوت کو نہیں مانتے تھے، ہم مانتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے۔ وہ قیامت کو نہیں مانتے تھے لیکن ہم مانتے ہیں کہ جی قیامت برحق ہے، مرنا برحق ہے، مرنے کے بعد اٹھنا برحق ہے، لیکن کیا تیاری کی ہے قیامت کے لیے؟ نہ ایمان سے کہو، جب آدمی مرتا ہے پتہ ہوتا ہے کب مرنا ہے؟ کسی کو پتا ہے؟ تو تازہ ماشاءاللہ کلیم شیو ہو کے مرے تاکہ فرشتے جو ہیں خوش ہو جائیں کہ بھئی دیکھو کیسے ٹھیک ٹھاک ہو کے آیا ہے۔ تو کام تو ہم بھی وہی کر رہے ہیں جو کافر کرتے تھے، زبان سے ہم کہہ رہے ہیں قیامت برحق ہے، لیکن قیامت کے لیے کیا گیا ہے؟ ہم کہہ رہے ہیں محمد مدنی بالکل کالی کملی والے ہیں، سرکار ہیں، ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، ہمارے دل کا سکون ہے، ہمارے وہ رحمت ہیں، شفیع المذنبین ہیں، لیکن حضور کے کس فرمان پہ عمل کر رہے ہیں؟
ہم مانتے ہیں کہ اللہ اولی وحدہ لا شریک ہے، سبحان اللہ، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اور جی ساری دنیا کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، اور حضرت جو رب چاہے کر دے، لیکن سجدے تو قبروں پہ کر رہے ہیں، مانگ تو غیروں سے رہے ہیں۔ اب خود فرق کریں کہ ہمارا اور کافروں کا فرق کیا ہوا؟ کیا کہیں ہم ان سے زیادہ مجرم تو نہیں کہ انہوں نے بالکل کہہ تو دیا نا کہ ہم نہیں مانتے، لیکن ہم نے کہا کہ نہیں مانتے تو ہیں لیکن عمل نہیں کریں گے۔ ہر مسلمان مانتا ہے کہ اللہ کی نماز فرض ہے۔ کون مسلمان ہے جو نہیں جانتا کہ 24 گھنٹے میں 5 نمازیں فرض ہیں؟ اس میں کوئی دیوبندی بریلوی کا جھگڑا ہے کہ 5 نمازیں حضور کی امت پہ 24 گھنٹے میں اللہ نے فرض کی ہیں؟ ٹھیک ہے بات، کتنے بندے نماز پڑھتے ہیں؟ کسی شہر میں چلے جاؤ، ایک سینما پہ جا کے بندے گن لو اور مسجد میں بھی گن لو۔ اچھا، سینما پہ پیسے بھی بھرنے ہیں، ٹکٹ بھی لینی ہے، اور ٹکٹ بھی بلیک میں لینی ہے، اور لائن لگ کے کپڑے بھی پھڑوانے ہیں۔ جھگڑا ہو جائے انشاءاللہ تو کرسیاں بھی سر میں لگتی ہیں، اور مسجد میں نہ پیسہ لگتا ہے نہ ٹکٹ لینی پڑتی ہے، وضو کرتے ہیں، بدن بھی صاف ہوتا ہے، بڑے ہمدادہ بھی ہوتے ہیں، اللہ کو یاد بھی کرتے ہیں، لیکن مسجد میں 200 آدمی ہوگا، وہاں 2000 آدمی کھڑا ہوگا۔ یعنی اللہ، اب تو پھر اس کا کیا معنی ہوا؟ پھر مولوی کا تو کوئی جھگڑا نہ ہوا، نماز تو سب کہتے ہیں فرض ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ سوچیں، علماء متأخرین فرماتے ہیں کہ کافروں کا اور ہمارا فرق اتنا ہے کہ وہ کھلے منکر تھے، کافر تھے، ہم مانتے تو ہیں لیکن عمل نہیں کرتے، ہم مانتے تو ہیں لیکن سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ نہیں چلتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں یہی فرمایا کہ دیکھو یہ خود بدبخت کہتے ہیں کہ ہم پہ جلدی عذاب بھیجو، اس کے بعد کہتے ہیں وقالوا من شدۃ تکذیبہم وعناد بکفرہم یتربون ان یاتیہم بعذاب اللہ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ بدبخت ایسے ہیں کہ تکذیب کی وجہ سے، عناد کی وجہ سے اور کفر کی وجہ سے کہتے ہیں کہ اچھا کوئی عذاب ہے تو جلدی لے آؤ، آ جائے عذاب۔ کہاں ہے جی اللہ کا عذاب؟ وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتُ، حالانکہ ان سے پہلے ہم کتنی قوموں کو عذاب کر چکے ہیں۔ فرماتے ہیں قَدْ أَوْقَانَا أَنِّي قَبْلَ بِلُمُ الْخَالِدِ اللَّهُ مِرْتُلُ وَعِزَةً لِمَنِ اتَّعَذَ بِهِمْ۔ اللہ نے فرمایا ان سے پہلے جو امتیں گزری ہیں، جو قومیں گزری ہیں، ہم نے ان پہ عذاب بھیجا، ہم نے ان کو نمونہ عبرت بنا دیا، لیکن شرط یہ ہے کہ کوئی ان سے نصیحت پکڑے۔ ثم اخبر تعالی انه لولا حلمه وعفوه لعاجلهم بالعقوبة، اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا میرا مدنی اگر میرا حلم نہ ہو، میرا رحم نہ ہو، میرا کرم نہ ہو تو میں ان قوموں کو عذاب میں پکڑ کے فنا کر دوں، لیکن یہ میرا رحمت ہے، میرا عفو ہے کہ میں مہلت دیتا ہوں، مہلت دیتا ہوں۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا ما ترك على ظهرها من دابة، اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا بدنی اگر ہم لوگوں کو ان کے ہر گناہ پہ پکڑ لیں تو زمین پہ آپ کو کوئی بندہ چلتا ہوا بھی نظر نہ آئے، یہ تو میری مہربانی ہے کہ میں معافی دیتا ہوں۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ لَذُو مَغْفِرَةً لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ، أي أنه تعالى ذو عفو وصفح وستر الناس، اللہ پاک معاف کرنے والے ہیں، اللہ پاک درگزر کرنے والے ہیں، اللہ ہمارے گناہوں پہ پردہ ڈالنے والے ہیں۔ مَا أَنَّهُمْ يَظْلِمُونَ يَخْطُئُونَ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، حالانکہ بندے دن ہو رات ہو گناہوں میں مبتلا ہیں۔ ثم قرر هذا الحكم انه شدید العقاب، اور اس کے بعد فرمایا کہ جہاں میں بخشش کرنے والا ہوں وہاں میں سخت پکڑ والا بھی ہوں، تاکہ ایمان جو ہے بین الخوف والرجاء، میری رحمت سے امید رکھو لیکن میرے عذاب سے بھی ڈرو کہ اگر میں چاہوں گا تو پھر پکڑ بھی دیتا ہوں۔
اور اس کے بعد فرماتے ہیں یعتزل الرجاء والخوف کما قال تبارک و تعالی فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی اگر یہ آپ کو جھٹلائیں تو آپ ان کو کہہ دیں میرا اللہ بڑی رحمت والا ہے اس لیے وہ عذاب نہیں کر رہا، لیکن اللہ کا عذاب جو ہے وہ مجرمین سے ٹلا نہیں کرتا، جب وقت آئے تو تم پہ بھی عذاب آ جائے۔ جیسے فرماتے ہیں ان ربک لسریع العقاب وانہ لغفور رحیم۔ اور اللہ نے قرآن میں دوسری آیت میں فرمایا نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم۔ اللہ نے فرمایا میرا محبوب میرے لیکن پھر میرا عذاب بھی بڑا دردناک ہے۔ ایسے نہ ہو کہ تم میری مہربانیوں میں آگے بھول جاؤ، میری مہربانیوں میں آ کے حضور کی اتباع نہ کرو، میری مہربانیوں میں آ کے اعمال صالحہ چھوڑ دو، پھر میری پکڑ بھی بڑی زبردست ہے۔ إلى أمثال ذلك من الآيات التي تجمع الرجاء والخوف وقال ابن أبي حاتم الذنابي قال حدثنا موسى حسين قال حدثنا حماد عن علي بن زيد سعيد بن يوسف قال ما نزلت هذه الآية وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا عفو الله وتجاوزه ما هن أحدا الليش ولولا وعيده وعقابه لاتكل كل أحد۔ اس حدیث پاک میں آتا ہے کہ میرے مدنی سرکار نے رحمت دو عالم رحمت مجسم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لولا عفو اللہ وتجاوزہ، اگر اللہ کی بخشش نہ ہوتی ہم میں سے کوئی بندہ ایک لمحہ بھی آرام کی زندگی نہ گزار سکتا، ولولا وعیدہ، اللہ کے عذاب کا ڈر نہ ہوتا تو ہر بندہ پھر سہارا کر کے رحمت کا گناہوں میں مبتلا ہو جاتا۔ اس لیے ایمان اسی کا نام ہے الایمان بین الخوف والرجاء، اللہ کے عذاب کا ڈر بھی رکھو، اللہ کی رحمت سے امید بھی رکھو۔ اس لیے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ حضرت علی المرتضی فرماتے ہیں کہ اگر قیامت میں اعلان ہو جائے کہ ساری مخلوق میں صرف ایک بندہ جنت میں جائے گا، حضرت علی فرماتے ہیں میں امید کروں گا کہ وہ بندہ میں ہوں گا جو جنت میں جائے گا۔ اور فرماتے ہیں کہ اگر اعلان ہو جائے کہ ساری دنیا میں صرف ایک بندہ جہنم میں جائے گا تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ بندہ میں نہ ہوں کہ اللہ مجھے پکڑ لے۔ یعنی ایمان بھی ایسا ہو اور خوف بھی ایسا ہو، اللہ کی رحمت میں امید بھی ایسی ہو لیکن اللہ کے عذاب کا ڈر بھی ایسا ہو۔ اسی رحمت کی امید اور عذاب کے ڈر کی درمیانی کیفیت جو ہے وہ ایمان ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے اللہ سے ڈرتے بھی ہیں، اللہ کی رحمت سے امیدیں بھی کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا میرا محبوب بتا دے، اور اس کے بعد فرماتی ہیں وروى الحافظ بن عساکر فی ترجمۃ الحسن بن عثمان ابی حسان الرمادی انہ رأى رب العزة فی النوم ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقف بین یدیہ یشفع فی رجل من امتی فقال له ولم یکفک انی انزلت علیک فی سورة الرعد وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةً لِلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ قَالَ ثُمَّ انْتَبَهْتُ۔ حافظ ابن عساکر نے لکھا ہے ابی حسن الرمادی کہتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا، اور میں خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ میرا پروردگار عالم ہے اور سرکار دو عالم اپنے اللہ کے دربار میں کھڑے ہیں اور ایک بندے کی شفاعت کر رہے ہیں، معافی مانگ رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا میرے مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کے لیے یہ کافی نہیں کہ ہم نے قرآن اتار کے آپ کو بتا دیا تھا کہ ہم
اپنے بندوں کے ظلم پہ معافی دینے والے ہیں، لیکن اگر ہم چاہیں تو پکڑنے والے بھی ہیں۔ کہتے ہیں سمن تباہ، تو پھر میری نیند کھل گئی اور میرا خواب ختم ہو گیا۔ فرمایا وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ عَادٍ۔ اللہ نے فرمایا میرا محبوب یہ کافر کہتے ہیں لولا انزل علیہ آیۃ من ربہ، محمد مصطفیٰ پہ وہ معجزہ کیوں نہیں اترتا جو ہم مانگتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا میرا مدنی تیری صداقت کے لیے مطلق معجزہ کافی ہے، اور ہم نے تو آپ کو اتنے معجزے دیے ہیں جو کسی پیغمبر کو نہیں ملے ہیں۔ ہمارا ایمان ہے ہر پیغمبر کو اللہ نے معجزات دیے ہیں اور وہ معجزات برحق ہیں، لیکن سب سے زیادہ معجزات جو ہیں اللہ نے میرے مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ پہلے انبیاء گزر گئے، ان کے معجزے بھی گزر گئے۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیا لیکن گزر گئے، کہ دریا خشک ہو گیا، بنو اسرائیل گزر گئے، وقت تھا معجزہ تھا گزر گئے۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو عصا دیا، معجزہ تھا گزر گئے۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو ید بیضا دیا، گزر گیا۔ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو معجزات دیے، اپنے وقت کے مطابق گزر گئے۔ اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو معجزہ دیا، ہوائیں تابع کر دی، ان کے لیے ان کے تخت کو اڑا دیا، گزر گئے۔ اللہ تبارک و تعالی لیکن میرے مدنی کی نبوت بھی قیامت تک، میرے مدنی کا معجزہ بھی قیامت تک۔ اب حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی رسول نہیں آئے گا۔ اپنے عقیدے صاف کر لیں کہ لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ ولا کتاب بعد کتابہ ولا شریعت بعد شریعتہ۔ اللہ کے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں، کوئی اب قرآن کتاب دوبارہ نہیں اترے گا، کوئی اور شریعت نہیں آئے گی۔ اب قیامت تک کے لیے رضیت لکم الاسلام دینا۔ یاد رکھیں اب حضور کی نبوت بھی قیامت تک، اور میرے مدنی کا سب سے بڑا معجزہ قرآن بھی قیامت تک۔ معجزہ ایسا دیا اللہ نے کہ قیامت تک۔ آج بھی قرآن معجزہ ہے کہ 7 سال کا بچہ کھڑے ہو کے یاد سنا دیتا ہے، اور کوئی کتاب کہو پڑھ کے سنا دیتا ہے۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہود و نصارہ کے پاس بڑے جدید علوم ہیں، ٹیکنالوجی ہے، دولت ہے، پیسہ ہے، بلکہ یوں سمجھ لیں کہ لیور آف اکنامی جو ہے ان کے ہاتھ میں ہے، پنجائے جانے افرنگ پنجائے یہود میں ہے۔ اتنی دولت کے بعد ایک آدمی ان کے پاس ہے جو تورات کا حافظ ہو، ایک آدمی وہ ماں کا لال پیدا کر سکتے ہیں جو بتلائے مجھے انجیل یاد ہے۔ اس سے بڑا معجزہ کیا ہے کہ آج بھی حضور کی امت کے 7 سال کے بچے کو کھڑا کرو، الف سے شروع کر کے والناس تک قرآن سنا دیتا ہے۔ اس سے بڑا معجزہ ہے کوئی دنیا؟ اور 1400 سال گزر گئے ہیں، یہود ہیں، نصارہ ہیں، ہندو ہے، سکھ ہے، شیوعین ہیں، دہریہ ہیں، منکرین ہیں، بے دین ہیں، سب قرآن کے دشمن ہیں، لیکن آج تک قرآن کے ایک واقعے کو جھٹلا سکے کہ جناب یہ بات تو جھوٹی ہے۔ بلکہ آپ حیران ہوں گے کہ سائنس جتنی ترقی کر رہی ہے، جتنے عروج پہ جا رہی ہے، اتنی زیادہ سے زیادہ تصدیق ہو رہی ہے ان فرامین کی جو اللہ نے قرآن میں بیان کی۔ یعنی چھوٹی باتیں جو ہے نا، جو ہمیں حضور نے سکھلائی ہیں، چھوٹی باتیں، آج جدید سائنس مجبور ہو گئی ان کو ماننے پہ۔ تو اس سے بڑا معجزہ کیا ہو سکتا ہے کہ جس کی باتوں کو کوئی چیلنج نہ کر سکے؟
اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا ایک دفعہ جو ان کا سب سے بڑا پادری ہے، اس سے ہمارے ایک عالم ہیں دیدات، ان سے جب مناظرہ ہوا اور وہ مناظرہ پورے ورلڈ کو جو ہے وہ جناب بالکل کھلی چینل پہ دکھایا جا رہا تھا، تو ہمارے یعنی مناظر اہل سنت والجماعت نے دیدات صاحب نے اس نے کہا کہ پادری صاحب تمہارا ہمارا مناظرہ کیا ہونا ہے، یہ کتاب انجیل تمہاری کتاب ہے؟ اس نے کہا جی ہاں۔ اس نے کہا میں بتاتا ہوں فلاں صفحے سے تم اپنی انجیل کی عبارت جو ہے ساری مخلوق کے سامنے تلاوت کر دو، پڑھ دو، اللہ کی کتاب ہے تم پڑھ دو، اگر وہ عبارت تم ساری دنیا کو سنا دو تو میں ہار گیا تم جیت گئے۔ اور میں قبول کرتا ہوں کہ مجھے قرآن میں جہاں سے کہو میں پڑھتا ہوں۔ انہوں نے کہا بحث بعد میں کریں گے، صرف پڑھ لو کہ انجیل تمہارے نزدیک اللہ کی کتاب ہے، تو اللہ کی کتاب تو کوئی غلط بات نہیں ہو سکتی نا۔ تم صرف مہربانی کر کے یہ 2 صفحے جو ہے نا لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کے پڑھ دو، اور مجھے کہو قرآن سے جہاں سے دعویٰ کرو میں پڑھوں گا۔ اب جناب وہ کہہ کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ نا میں پڑھوں۔ انہوں نے کہا کہ حضرات پورا عالم پوری دنیا دیکھ رہی ہے، یاد رکھو یہ پادری زہر کا پیالہ پی جائے گا لیکن یہ اپنی کتاب نہیں پڑھے گا۔ کیوں؟ اس میں ایسے بکواسات تھے کہ کوئی شریف آدمی پڑھ نہیں سکتا۔ یہ کوک شاستر ہے یا کتاب ہے اللہ کی؟ آخر اس نے شکست قبول کر لی لیکن کتاب نہیں پڑھی۔ تو آج اللہ کا قرآن ہے، 1400 سال میں ایمان سے کہیں قرآن نے جو دعویٰ کیا ہے، آج 1400 سال گزر گیا، وہ دعویٰ ایسے روشن ہے جیسے سورج چمکتا ہے۔ 1400 سال پہلے قرآن نے نکاح اور طلاق عائلی کے جو قوانین بنائے ہیں، آج ساری دنیا اس پہ آ گئی ہے کہ اس جیسے قانون نہیں بن سکتے۔ اللہ نے جو نظام میراث بنایا ہے کہ دولت ایک خاندان کے ہاتھ میں نہ رہے بلکہ دولت گردش کرتی رہے کہ ایک باپ ہے پھر 4 بیٹے ہیں، دولت 4 میں تقسیم ہو جائے گی، ہر ایک بیٹے کے پھر آگے 4 بیٹے ہیں تو 16 میں تقسیم ہو جائے گی، تاکہ یہ دولت جو ہے لکی لا یکون دولتا بین الاغنیاء منکم، ایسا نظام اقتصاد دیا ہے کہ ساری دنیا یعنی آج اسلامی، آپ حیران ہوں گے اس وقت دنیا میں 122 بینک ایسے ہیں جو اس جدید تحقیق پہ متفق ہو گئے ہیں کہ جو اسلام کا نظام ہے اس جیسا نظام دنیا میں نہیں ہے۔ لیکن یہ الگ بات ہے کہ ہمیں اسلامی نظام چلانے نہیں دیتے۔ کیوں؟ طاقت کافر کے پاس ہے۔ جب کوئی بینک اسلام کا نام لیتا ہے اس کو کسی نہ کسی اسکینڈل میں پھنسا دیتے ہیں۔ کیوں؟ ان کو پتا ہے کہ جب یہ لوگوں کے سامنے آ گیا تو ہمارے سودی نظام کا جو چکر ہے وہ تو کھل جائے گا، وہ تو ساری دنیا کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ تو ایسا بدبخت نظام ہے یہودیت کا کہ چند آدمی امیر بناتا ہے اور ساری دنیا کو غریب بناتا ہے، ملکوں کے ملک غریب ہیں ان کو جکڑ لیتا ہے۔ تو اسی لیے ہمیشہ یاد رکھیں، اللہ نے فرمایا میرا محبوب یہ جو کہتے ہیں کہ معجزہ نہیں اترا، معجزہ نہیں اترا، ہم نے تو آپ کو معجزات دیے ہیں، اور نبوت کی تصدیق کے لیے مطلق معجزہ کافی ہوتا ہے۔ یہ ضروری تو نہیں ہوتا کہ ہم کافروں کی فرمائش کے مطابق معجزے دیں۔ اچھا اگر ہم دے دیں پھر مدینے والے کافر کہیں گے نہیں نہیں اس معجزے کے لیے ہمیں تو اور چاہیے، اب وہ بھی ہم دے دیں تو پھر مشرق والے کافر کہیں نہیں جی نہیں ہمیں تو اور معجزہ چاہیے، تو اس کا معنی یہ ہوا کہ اللہ تو پھر ان کا محتاج ہو گیا، جو یہ مانگتے جائیں اللہ میاں دکھاتے جائیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا میرا مدنی آپ تو ڈرانے والے ہیں، آپ اپنا کام کریں، جن کو ماننا ہے مان لیں گے، جن کو نہیں ماننا ہے نہیں مانیں گے، اور کوئی قوم ہم نے نہیں بھیجی مگر ان کے پاس ہدایت والا ہم نے بھیجا۔ اب اس بات کو سمجھیں، انما انت منذر، آپ ڈرانے والے، وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہَادٍ، اور ہر قوم کے لیے ہدایت والا ہم نے بھیجا ہے۔ اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ ہر قوم کے لیے نبی آئے۔ آپ کہیں جی کہ انڈیا میں کون سا نبی آیا، پاکستان میں کون سا نبی آیا، بنگلہ دیش میں کون سا نبی آیا؟ ہدایت دینے والے سے مراد ہوتا ہے یا نبی آئے گا یا نبی کا وارث آئے گا۔
العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ وہ جو پیغام ہے پیغمبر کا، اللہ کے نبی کا جو پیغام ہوتا ہے پھر صحابہ کے ذریعے، علماء کے ذریعے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی جگہ ہو اور اللہ کے دین کا پیغام نہ پہنچے، کیونکہ اللہ کا نظام ہے، اللہ کبھی عذاب نہیں بھیجتے جب تک پہلے اپنا پیغام نہ بھیجے۔ وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، جب تک کہ ہم اپنا پیغمبر نہ بھیج دیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا میرا محبوب ہم نے آپ کی صداقت کے لیے آپ کو معجزات دیے ہیں، لیکن یہ جو کہتے ہیں جی معجزہ نہیں اترا۔ اچھا، ایک دفعہ سارے مکے کے بڑے بڑے کافر، بڑے بڑے سردار اور بڑے بڑے ان کے جو ٹھاکر تھے نا جی، بڑے بڑے رؤوس الکفر، صنادید، طاغوت، وہ بڑے بڑے شیطان دشمن محمد مصطفیٰ سارے اکٹھے ہو کے آگے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ ہم آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ مہربانی کر کے ہمیں معجزہ دکھلائیں، اور معجزہ یہ ہو کہ مکے میں نہریں جاری ہو جائیں، باغ لگ جائیں، درخت لگ جائیں، اور سونے کے پہاڑ آپ کو مل جائیں، فرشتے ہمارے سامنے اتریں، اور اللہ کا فرشتہ ہمارے نام کی چٹھی لے کے آئے کہ محترم فلان ابن فلان مہربانی کرو میرے نبی پر اسلام لے آؤ۔ اچھا، حضور کے دل میں بھی خیال آ گیا کہ اللہ کے آگے مشکل تو کوئی نہیں، اللہ اگر طائف کو آباد کر سکتے ہیں تو مکے کو بھی تو آباد کر سکتے ہیں، اگر طائف میں باغ کھل سکتے ہیں تو مکے میں بھی تو کھل سکتے ہیں، اگر وہاں چشمے پھوٹ سکتے ہیں تو یہاں بھی تو پھوٹ سکتے ہیں، پتہ نہیں شاید یہ مسلمان ہو جائے۔ اللہ نے فرمایا میرا نبی آپ کو خیال ہو رہا ہے معجزات کا، چلو فیصلہ کرتے ہیں، یہ جو کچھ مانگ رہے ہیں ہم ان کو معجزات دکھا دیتے ہیں ان کے مانگے کے مطابق، لیکن اس کے بعد اگر ایمان نہ لے آئے تو پھر میری سنت اللہ ہے، میں ان کی نسلیں بھی برباد کر دوں گا، یا پھر ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو، جن کے مقدر میں ہے وہ ایمان لائے گا اور جن کے مقدر میں نہیں ہے وہ نہیں لائے گا۔ حضور نے فرمایا اللہ بس چھوڑ دیں ان کو، میں نہیں چاہتا کہ یہ قوم برباد ہو جائے، ان پر ایسا عذاب آئے کہ پھر ان سے کوئی بچ نہ سکے، کیونکہ اللہ نے فرمایا جب ہم نے چاند 2 ٹکڑے کر کے دکھلا دیا اور حضور نے سارے مکے والوں کو بلایا گیا، مکے والوں فشہدوا دیکھ لو میرا معجزہ، یہ پھر بھی نہیں مانے تو اور کون سے معجزات ہیں جی یہ مان لیں گے؟ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرے کہ اللہ ہماری ہدایت کے فیصلے کر دے اور اپنی رحمت کے فیصلے کر دے۔ کہتے ہیں جی کہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے کان میں ایک کان میں اذان دیتے ہیں اور دوسرے کان میں تکبیر یعنی اقامت کہتے ہیں۔ ہاں سنت ہے، افضل ہے کہ جب بھی بچہ پیدا ہو تو اس کے کان میں سب سے پہلے اللہ کی کبریائی جائے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اور دوسرے کان میں اقامت کہتے ہیں۔ علماء نے فرمایا یہ اس بچے کو سبق ہوتا ہے کہ جیسے اذان اور تکبیر کے درمیان میں تھوڑی سی دیر ہے، بس یہ دنیا بھی تھوڑی سی ہے، فنا ہو جائے گی، تاکہ بندہ جو ہے بچہ جو ہے وہ پہلے دن سے دین اسلام کی طرف رجوع کرے۔ سنت یہی ہے۔ اور آج کل تو بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے موسیقی سناتے ہیں، وہ اس کو گانا سناتے ہیں، موسیقی سناتے ہیں تاکہ جب بڑا ہو تو ڈسکو سیکھ کے آئے نا، اور جب باپ مر جائے تو اس کی قبر پہ کھڑے ہو کے ڈسکو کرے اور اس کو ثواب پہنچائے۔ کیا خیال ہے؟ اور جب تم نے اپنے بچے کو قرآن پڑھایا نہیں تو تمہارے بعد دعا مٹی سے مانگے گا۔ تم نے اس کو سکھلایا ہے ٹاٹا، ڈیڈی، ہائے ہائے، یہ سکھلایا، انشاءاللہ فکر نہ کرو وہی کہے گا ٹاٹا۔ تم نے قرآن اس کو سکھلایا نہیں، اس بیچارے کا کیا قصور ہے؟ کیا دعا مانگے، کیا نماز پڑھے؟ اس کو تم نے نماز سکھلائی ہے؟ تمہارے گھر میں نماز ہے، تمہاری بیوی نماز پڑھتی ہے، تمہاری بیٹیاں نماز پڑھتی ہیں، تمہارے بچے نماز پڑھتے ہیں، تم نے بچوں کو تربیت دی ہے۔ دیکھو نا بڑا آدمی ذرا بچہ پیدا ہو وہ کہتا ہے جی کوئی آیا ایسی رکھو جو انگریزی بولتی ہو تاکہ میرے بچے کی زبان بھی انگریزی پہ ایسی چلے کہ لوگ جب دیکھیں تو سمجھے انگریز کا بچہ ہے۔ اور پھر تم اسے نرسری سکول ڈھونڈتے ہو جی، وہ بھی انگلش میڈیم ہو اور پڑھانے والے بھی انگریز ہوں، تاکہ اس کی زبان پہ بھولنے سے بھی کبھی قرآن نہ آئے۔
تو جیسے تم تربیت دے رہے ہو انشاءاللہ فکر نہ کرو، دعائیں بھی تمہارے لیے وہی انگریزی والی کرے گا وہ۔ باقی یہ سنت ہے، سنت میں کون عمل کرتا ہے جی؟ کوئی مسلمان بیچارہ کر لیتا ہوگا، بس بہرحال سنت ہے۔ اگر ایک عورت نے میقات سے احرام کی نیت کر لی لیکن مکے میں پہنچنے کے بعد اس کو ایام حیض شروع ہو گئے، وہ اپنے گھر میں رہے، جب پاک ہو جائے غسل کرے، وہی احرام کافی ہے، دوبارہ مسجد عائشہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، نیت تو کی ہوئی ہے نا۔ اگر اس نے کنگھی کر لی، غسل کر لیا، کوئی حرج نہیں، لیکن اگر خوشبو والا صابن استعمال کیا ہے تو پھر دم پڑ جائے گا، اور کنگھی کرے تو آرام سے کرے تاکہ زیادہ سے زیادہ بال نہ ٹوٹے ہیں۔ کوئی ٹوٹ گیا اتفاق سے تو کوئی بات نہیں، اس کی صدقہ و خیرات کر دیں۔ نہانے کے لیے خوشبو والا شیمپو یا صابن استعمال کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ تو احرام میں ہے۔ اگر اس کے ایام حیض 5 یا 4 دنوں میں ختم ہو جائیں اور خون بند ہو جائے، یہ بند ہونے پہ نہیں ہے، یہ عادت پہ ہے۔ اگر اس کی عادت 5 دن ہے تو 5 دن پورے کرے، اور 7 دن ہے تو 7 دن پورے کرے، اور 8 دن ہے تو 8 دن پورے۔ اگر عادت پوری کرنے کے بعد بھی تھوڑا تھوڑا خون آ رہا ہے تو پھر 10 دن انتظار کرے، 10 دن کے بعد غسل کر دے، پھر خون آئے تو بیماری ہوگی، حیض نہیں ہوگا۔ کہتے ہیں جی کہ اگر ایک عورت ہے قرآن کی حافظہ ہے تو وہ تراویح کی نماز پڑھائے، عورتوں کو پڑھائے، مردوں کو مہربانی کر کے نہ پڑھائے، تو نماز تو پڑھائے لیکن عورتوں کو۔ کہتے ہیں جی کہ تبلیغی حضرات کہتے ہیں نماز اپنے دل کی ہوتی ہے، تو وہ نماز نہیں پڑھتے، یعنی یہ ظاہر والی۔ اتنا بڑا الزام لگا دینا کسی پر، مانا یہ ہوتا ہے کہ جب نماز پڑھو تو دل بھی متوجہ ہو، صرف بدن متوجہ نہ ہو، بلکہ آدمی نماز میں ہر لحاظ سے اتنی متوجہ ہو کہ گویا آپ نے اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ نمازی کے آگے سے گزرنا منع ہے، مجبوراً گزریں تو سجدے کی جگہ سے دور ہو کے گزریں۔ فرض نماز کے بعد جو ہاتھ ملاتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم، یہ بدعت ہے۔ وہی ہم نماز میں جو سلام کرتے ہیں وہی سب کے لیے کافی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ ہاتھ ملانا بدعت ہے۔ نماز پڑھتے ہوئے جو لوگ ادھر ادھر دیکھتے ہیں بالکل منع ہے۔ اگر ان کے دل میں خشوع ہوتا، اگر ان کو یقین ہوتا کہ اپنے رب العالمین کے دربار میں کھڑے ہیں تو کبھی ادھر ادھر نہ دیکھتے۔ میرے والد کا انتقال ہو گیا ہے اور والدہ کی عمر 60 سال ہے، تو عدت گزارنے کا 60 سال ہو یا 90 سال ہو، والد کے مرنے سے لے کر 4 مہینے 10 دن تک وہ عورت اپنے گھر میں رہے، میک اپ نہ کرے، سگار نہ کرے، خوشبو نہ لگائے، عدت کے اندر دن گزارے، 4 مہینے 10 دن کے بعد وہ عدت سے نکلے گی۔ اگر وہ عورت اپنے کسی بیٹے کے گھر میں جائے مجبوراً، ورنہ جس گھر میں ہے 4 مہینے 10 دن اس گھر سے نہ نکلے۔ اگر کوئی مجبوری ہے کہ خدا نہ خواستہ گھر میں آگ لگ جائے تو کیا کرے؟ اگر کوئی مجبوری ہے کہ بیٹے جو ہے نافرمان ہیں وہ کہتے ہیں نہیں ہم کھانے نہیں دیتے، نکل جاؤ ہمارے گھر سے، تو غریب کیا کرے؟ ورنہ مجبوری نہ ہو تو اس گھر سے نہ نکلے۔ آپ نے حرم شریف میں خواب دیکھا ہے، مجھے خواب کی تعبیر کا کوئی پتہ نہیں لگتا، کسی تعبیر والے سے پوچھو۔
بہرحال ایک بات یاد رکھو کہ دو بہنیں ایک مرد کے نکاح میں جمع نہیں ہو سکتی، اسی طرح خالہ بھانجی بھی نکاح میں جمع نہیں ہو سکتی، باقی اپنے خود حساب کرتے رہو۔ جو لوگ عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں وہ حج فرض ہو گیا نہیں، عمرہ کریں اپنا جائیں، جب اللہ توفیق دے پھر حج کے لیے آئے۔ اگر عورت جمعۃ المبارک کی نماز پڑھے، عورت پہ جمعہ پڑھنے کے لیے گھر سے نکلنا واجب نہیں ہے، لیکن اگر وہ اللہ کے حرم میں آ جائے تو پھر جمعہ پڑھے گی۔ اگر طواف کرنے کے بعد اذان ہو گئی ہے تو پہلے طواف کے 2 رکعت پڑھیں اور پھر 2 رکعت سنت پڑھیں، چونکہ طواف کی 2 رکعت واجب ہیں، احناف کے نزدیک وہ مقدم ہیں۔ الصلاۃ والسلام سے کون سا درود مبارک مراد؟ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، تو اس میں صلاۃ بھی آ گیا اور سلم کے صیغے سے سلام بھی آ گیا۔ کہتے ہیں جی کہ جب ہم پاکستان سے آتے ہیں تو مولوی کہتے ہیں کہ عورت حالت احرام میں اپنا چہرہ کھلا رکھے۔ یاد رکھو کہ عورت احرام کی حالت میں اس کا چہرے پہ کپڑا ڈالنا منع ہے، لیکن جو احرام کے بغیر کپڑا ڈالنا، پہلے کپڑا ڈالے گی تو احرام میں نہیں ڈالے گی نا، جو تو پہلے سے ہی نہیں ڈالتی وہ تو بھی ہمارے ہر وقت احرام میں ہے۔ مسئلہ سمجھو نا بھائی، جیسے مردوں کے لیے احرام میں سر پہ کپڑا پہننا جائز نہیں ہے تو پہلے پہننا، جو پہلے ہی نہیں پہنتا وہ تو ماشاءاللہ ہر وقت احرام میں ہے نا۔ تو معلوم ہوا کہ پہلے تو سر پہ کپڑا پہننا ضروری ہے لیکن احرام میں نہ پہنے۔ اب حضور نے ایک اور ہدایت دے دی کہ احرام میں عورت کا چہرے پہ پردہ نہیں ہے، لیکن اگر غیر محرم لوگ آ جائیں تو کیا کرے؟ تو بی بی عائشہ نے فرما دیا کہ اذا هذین الرجال صدلن علی وجوہنا، جب ہم غیر مردوں کے قریب آتے تو کپڑا چہرے پہ گرا دیتے اور جب ہم مردوں سے دور ہو جاتے تو چہرے سے کپڑا ہٹا دیتے۔ اس لیے اگر آدمی ہے تو عورت کپڑا ڈال لے گی۔ اچھا، زیادہ احتیاط یہ بعض احناف علماء فرماتے ہیں کہ اس انداز میں کپڑا ڈال لے کہ پردہ بھی رہے اور منہ کو بھی نہ لگے۔ یہ دیکھا نہیں کہ بہت ساری ہماری قومیں ہیں جو گھونگھٹ نکالتی ہیں عورتیں، آگے ایسے چادر کھینچ لو، منہ کو بھی نہیں لگتی اور پردہ بھی رہتا ہے۔ جس نے کرنا ہے نا وہ تو کر لے گی، جس نے نہیں کرنا بہانے بہت۔ والدین کی طرف سے چاہے آپ حج کریں، عمرہ کریں، نفل جو عبادت چاہے کریں، غلاف کو پکڑ کر رونا ثابت نہیں ہے، مقام ملتزم پہ سینہ لگا کے اللہ کے آگے فریاد کرے۔ اگر کوئی آدمی 2-3 طواف مکمل کر لے تو بعد میں ہر طواف کے 2 رکعت پڑھ لے، جائز ہے۔ اگر کوئی آپ کے رشتہ دار طائف سے آپ کو ملنے کے لیے آ رہے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہر حال میں عمرے کا احرام باندھ کے آئیں، کیونکہ میقات سے گزر کے مکے آ رہے ہیں۔ باقی ائمہ فرماتے ہیں وہ رشتہ داروں کو ملنے آ رہا ہے، اس کی نیت عمرے کی ہے ہی نہیں، لہذا باقی ائمہ کے نزدیک تو ان پہ کوئی جرمانہ نہیں ہوگا، کوئی دم نہیں ہوگا، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس مسئلے میں بڑے سخت ہیں۔ وہ فرماتے ہیں اللہ نے میقات بنائے اسی لیے ہے، اگر ہماری ارادے سے وہ میقات ختم ہو جاتا تو پھر بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ وہ کہتے ہیں کسی بھی حال میں میقات سے بغیر احرام کے نہ گزرے۔ اگر کسی لڑکی نے بچے کو 2 سال یا 2.5 سال کی عمر میں دودھ پلایا ہے تو بہرحال رضا ثابت ہو جائے گا۔ اب بعض علماء فرماتے ہیں کہ وہ پستان کو منہ لگا کے باقاعدہ چوسے
اور بعض کہتے ہیں اسی کا دودھ ہے، چاہے وہ پستان سے چوسے، چاہے اس کو فیڈر سے پلا دیا جائے یا چاہے کسی بوتل سے پلا دیا جائے، بات یہ ہے کہ اس نے اس کا دودھ پیا ہے۔ احتیاط اسی میں ہے، دودھ پی لینا تو آئندہ بھائی سمجھے کہ وہ میری ماں ہے۔ اگر ایک آدمی کو کھنکریاں 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 کھنکریاں